آج میں بتاتی ہوں ہم بستری کا طریقہ اور اس کے آداب۔ ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا بہترین عمل ہے۔ اے اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ، اور تو جو ہمیں اولاد دے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد بچہ پیدا ہوگا، اسے شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور ہم بستری کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل کپڑے اتارنا آپس میں جائز ہے۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا حیض اور نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے کوسوں کنار ہونا، پشت-تبائی کرنا۔ ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے لیے شرمگاہ کو چھونا یا دیکھنا جائز اور حلال ہے۔ یاد رہے ہم بستری کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اس طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں لینا بے حیائی ہے۔ شوہر بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا جسمانی نقصان کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنی بیوی کے دگن میں آتا ہے، یعنی پچھلی شرمگاہ سے آتا ہے، وہ ملعون ہے۔ لہذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو اللہ کے قہر اور سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھٹیا کام سرزد ہو گیا ہو تو فوراً رب کی طرف توجہ کرے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کروا لے۔ یہاں تک لوگوں کا خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنے سے باطل ہو جاتا ہے، ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک ہی رات میں دوبارہ ہم بستری کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غسل سے کئی اجزاء سے ہم بستری فرماتے تھے۔ مرد کی شرمگاہ اور عورت کی شرمگاہ سے داخل ہونے سے عورت مرد اور دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ حالت ناپاکی کی حالت میں سویا جا سکتا ہے۔ فجر سے پہلے نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بغیر تاخیر کے فجر کی نماز ادا کر سکے۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر کر سکتے ہیں، دعا سلام کام کاج کر سکتے ہیں، کھانا پینا سب جائز ہے، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ جب ہم بستری کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ حالت حرام اور روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا ممنوع ہے۔ باقی دن اور رات میں کسی وقت بھی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف ہم بستری کرنا منع ہے، مگر ہم بستری کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حالت حیض میں ہم بستری کر لی ہو تو 1 دینار آدھا دینار صدقہ دینا ہوگا، ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے۔ حمل کے دوران ہم بستری کرنا جائز ہے۔ شوہر کو اس کنڈیشن میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے،
ڈاکٹر عمل کے دوران ہم بستری کو منع کرتے ہیں۔ عمل کے آخری ایام کافی دشوار ہوتے ہیں۔ ان دنوں ہم بستری کرنے پر خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم بستری سے پہلے شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی طاقت والی دوائی استعمال جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا اس چیز سے دور رہیں۔